معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ 1 جنوری سے کویت میں 60 سال کے غیر ملکیوں کے اقاموں کی تجدید نہیں ہوگی۔ مسلم خواتین کے لیے نیوزی لینڈ پولیس کے یونیفارم میں حجاب بھی شامل۔ آپ امارات آئیں، شیخ محمد کی اسرائیلی صدر کو دعوت۔ ہندوستان سے درآمد مچھلی میں کورونا پایا گیا، چین کا دعویٰ۔ بی جے پی لیڈر کا یو پی کے کئی شہروں کے نام تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ نوکر شاہی جہاد، سدرشن ٹی وی نے قوانین کی خلاف ورزی کی، سپریم کورٹ کے سامنے مرکز کا بیان۔ مالی امداد کی تقسیم پر روک افسوسناک، کے سی آر۔ سمجھ میں نہیں آتا ملک ترقی پذیر ہے یا زوال پذیر، راہل گاندھی۔ ویرورا راؤ کو ناناوتی اسپتال منتقل کرنے کا حکم۔ کشمیری قائدین کو گینگ قرار دینا افسوسناک، سیف الدین سوز۔ مغربی بنگال سے 2021 میں ممتا بنرجی کا صفایا کر دیں گے بی جے پی۔ این پی آر اور مردم شماری 2021 کے لیے تیاریاں جاری۔ بنگلورو فساد میں 43 مقامات پر این آئی اے کے چھاپے۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے 58 نئے معاملے مصدقہ، جملہ تعداد 54,036 ہو گئی۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ 1 جنوری سے کویت میں 60 سال کے غیر ملکیوں کے اقاموں کی تجدید نہیں ہوگی۔ کویت حکومت نے اعلان کیا کہ 1 جنوری 2021 کے بعد 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں کی تجدید نہیں ہوگی۔ حکومت چاہتی ہے کہ کویت میں غیر ملکی باشندوں کی تعداد کو کم کیا جائے۔ کویت کا محکمہ افرادی قوت اس سلسلے میں ایک میکانزم تیار کیا ہے، جس کے ذریعے مقررہ تاریخ کے بعد 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے غیر ملکیوں کے اقامے کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ مسلم خواتین کے لیے نیوزی لینڈ پولیس کے یونیفارم میں حجاب بھی شامل۔ کرائسٹ چرچ حملے کے بعد پولیس فورس کا حصہ بننے کا فیصلہ کرنے والی زینہ علی ملک کی پہلی خاتون پولیس افسر ہیں جو یونیفارم کے ساتھ حجاب پہنتی ہیں۔ آپ امارات آئیں، شیخ محمد کی اسرائیلی صدر کو دعوت۔ ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے اسرائیلی صدر ریوون ریولائن کو ضابطے طور پر اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی ہے۔ جواب میں اسرائیلی صدر نے بھی انہیں صہیونی ریاست کے دورے کی دعوت دی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان امن معاہدے کے بعد سے متعدد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مختلف سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ہندوستان سے درآمد مچھلی میں کورونا پایا گیا، چین کا دعویٰ۔ چینی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف ممالک بشمول ہندوستان سے مزید گولڈ چین درآمدات میں کووڈ-19 کی موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ سرکاری زیر انتظام اخبار گلوبل ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ چین میں ایک ہی دن میں ہندوستان، روس اور ارجنٹینا سے کولڈ چین امپورٹس کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا ہے۔ بی جے پی لیڈر کا یو پی کے کئی شہروں کے نام تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد فیض آباد، الہ آباد اور مغل سرائے کا نام تبدیل کیے گئے ہیں، اور اسی ضمن میں اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران نے جون پور، علی گڑھ، اعظم گڑھ، لکھنؤ اور مرزا پور کا نام تبدیل کر کے ان شہروں کو نیا نام دینے کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ نوکر شاہی جہاد، سدرشن ٹی وی نے قوانین کی خلاف ورزی کی، سپریم کورٹ کے سامنے مرکز کا بیان۔ سدرشن ٹی وی کے پروگرام بنداز بول میں مسلمانوں سے متعلق متنازع مواد پیش کیے جانے سے متعلق مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے بدھ کے روز اپنا حلف نامہ پیش کیا۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے واضح لفظوں میں کہا کہ سدرشن ٹی وی چینل نے مبینہ طور پر
نوکر شاہی میں مسلمانوں کی در اندازی سے متعلق اپنے پروگرام بنداز بول میں قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ سپریم کورٹ میں داخل حلف نامے میں مرکزی وزارت برائے اطلاعات و نشریات نے 4 نومبر کو پاس کیے گئے اپنے احکام کو پیش کیا ہے۔ مالی امداد کی تقسیم پر روک افسوسناک KCR۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے ریاستی حکومت کو سیلاب متاثرین کو دی جا رہی 10,000 روپے کی امداد کو روک دینے کے حکم کو افسوسناک قرار دیا۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کا یہ اقدام کانگریس اور BJP کی جانب سے متاثرین میں امداد کی تقسیم کی مخالفت اور GHMC انتخابات کے اعلان کے بعد انتخابی ضابطے اخلاق کے نفاذ کے بعد سامنے آیا۔ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ یہ اقدام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مستحقین میں فراہم کی جا رہی مدد کو چھیننے کے مترادف ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ملک ترقی پذیر ہے یا زوال پذیر، راہل گاندھی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی زب و حالی کے پیش نظر سمجھ میں نہیں آتا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ترقی ہو رہی ہے یا زوال ہو رہا ہے۔ گاندھی نے چہارشنبے کو کہا کہ مجموعی گھریلو پیداوار GDP تو پہلے سے زوال پذیر اور بے روزگاری اعلیٰ سطح پر تھی، لیکن اب مہنگائی بھی آسمان چھونے لگی ہے۔ بینک مصیبت میں آ گئے ہیں اور عوام کا پیسہ بینکوں میں پھنس گیا ہے۔ انہوں نے سماجی صورتحال کے سلسلے میں بھی حکومت کو ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ سماجی انصاف جس طرح سے کچلا جا رہا ہے اور اس سے جو حالات بن رہے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے عوام کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے۔ ویرورا راؤ کو ناناوتی اسپتال منتقل کرنے کا حکم۔ ہائی کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ معمر درخواست گزار بستر مرگ پر ہیں مگر NIR انہیں اسپتال منتقل کرنے کی مخالفت کر رہی ہے۔ 81 سالہ بزرگ شاعر اور سماجی کارکن ویرورا راؤ جن کے سخت علیل ہونے کے بعد بھی NIR انہیں جیل میں ہی رکھنے پر ضد کر رہی ہے، جس کو راحت پہنچاتے ہوئے بامبے ہائی کورٹ نے انہیں فوری طور پر ناناوتی اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کشمیری قائدین کو گینگ قرار دینا افسوسناک، سیف الدین سوز۔ کانگریس لیڈر سیف الدین سوز نے وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے جموں کشمیر کی اصل دھارے کی سیاسی پارٹیوں کے اتحاد کو گینگ قرار دینے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کا یہ ریمارک ہندوستان اور جمہوریت پر داغ ہے۔ امت شاہ نے غلط طریقے سے اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ امت شاہ نے کل ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جموں کشمیر ہمیشہ ہندوستان کا اٹوٹ حصہ رہے گا۔ انہوں نے مرکزی زیر انتظام علاقہ کشمیر کی سیاسی پارٹیوں کے اتحاد کو گپکار گینگ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اتحاد ناپاک عالمی گٹھ بندھن ہے جو ملک کے قومی مفادات کے مغایر ہے۔ مغربی بنگال سے 2021 میں ممتا بنرجی کا صفایا کر دیں گے BJP۔ مغربی بنگال میں BJP سربراہ دلیپ گھوش نے چہارشنبے کو ایک اہم بیان دیتے ہوئے بتایا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور پارٹی کے قومی صدر JP نڈا اسمبلی انتخابات کے اختتام تک مغربی بنگال کا ہر ماہ پابندی سے دورہ کریں گے۔ یاد رہے کہ مغربی بنگال کی 294ویں نشستی اسمبلی کے لیے انتخابات آئندہ سال اپریل میں منعقد ہیں۔ دلیپ گھوش نے کہا کہ دونوں قائدین علیحدہ طور پر ہر ماہ ریاست کا دورہ کریں گے اور وہاں موجود حالات کا جائزہ لیں گے اور پارٹی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھیں گے۔ NPR اور مردم شماری 2021 کے لیے تیاریاں جاری۔ انگریزی روزنامہ دا ہندو نے RTI قانون کے تحت یہ جاننے کی کوشش کی کہ مردم شماری 2021 کے پہلے مرحلے اور NPR کا عمل کب شروع ہوگا۔ اس کے جواب میں رجسٹرار جنرل آف انڈیا نے وضاحت کی کہ NPR کے لیے شیڈول یا سوال نامہ تیار کیا جا رہا ہے اور وہ آخری مرحلہ میں ہے۔ مردم شماری 2021 کے پہلے مرحلے کی توقع تاریخ ابھی تک طے نہیں کی گئی ہے۔ اس سے قبل NPR کے لیے 1 اپریل 2020 کی تاریخ مقرر کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی مردم شماری 2021 کا پہلا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ 25 مارچ کو کووڈ-19 وبا پھیل جانے کے بعد NPR اور مردم شماری کا عمل ملتوی کر دیا گیا۔ انگریزی روزنامہ دا ہندو نے حقوق اطلاعات قانون کے تحت یہ سوال اٹھایا تھا۔ بنگلورو فساد میں 43 مقامات پر NIA کے چھاپے۔
NIA نے اگست میں شہر کے پولیس اسٹیشنوں پر پرتشدد حملوں اور فساد کے سلسلے میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے دفاتر کے بشمول 43 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ ایک عہدیدار نے یہ اطلاع دی۔ بنگلورو میں آج جن 43 مقامات کی تلاشیاں لی گئی ہیں ان میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی سیاسی ونگ SDPI کے 4 دفاتر شامل ہیں۔ قومی تحقیقاتی ادارے NIA کے ترجمان نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر تشدد پولیس عملے کے زخمی ہونے کا سبب بننے، عوامی اور خانگی املاک کی تباہی بشمول پولیس اسٹیشنوں کی عمارتوں اور عوامی و خانگی گاڑیوں کو نقصان سے متعلق مقدمات کی تحقیق کی جا رہی ہے۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے 58 نئے معاملے مصدقہ، جملہ تعداد 54,036 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے مریضوں میں کمی کا رجحان جاری ہے۔ آج صرف 58 نئے مریض مثبت پائے گئے، جملہ تعداد بڑھ کر 54,036 ہو چکی ہے۔ آج 82 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں، جس سے تاحال مکمل صحت یاب مریضوں کی تعداد 53,161 ہو چکی ہے۔ آج تک 517 مریضوں کی اس وبا سے موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع کڑپا میں محکمہ پولیس کی جانب سے کرونا وائرس کے تدارک میں لاپرواہی برتنے والے افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع SP کڑپا KKN انبراجن کے احکامات کے تحت ضلع بھر میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے 101 لوگوں کے خلاف مقدمات درج کر کے 28,540 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ انبراجن نے ضلع کے عوام سے خواہش کی کہ وہ کرونا وائرس کے انسداد میں ضلع انتظامیہ سے تعاون کریں، سماجی ذمہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ میں اہل کفس، تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو۔